قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس میں بیان فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جس کا علم ہم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ پھر آپ کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوگی، ایک لگن پیدا ہوگا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آپ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، غور سے سنیں گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سننا ہے، وَأَنصِتُوا، خاموش بھی رہنا ہے، شور نہیں مچانا ہے، ہنگامہ نہیں کرنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو خاموشی کے انداز میں سننا چاہیے، وَأَنصِتُوا، سائلنٹ ہو جانا چاہیے۔ فائدہ بتلایا قرآن نے لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے اور تم خاموشی کے انداز میں سنتے چلے جاؤ، بغیر کسی شور شگابے کے، بغیر کسی ہنگامے کے، ادباً احتراماً قرآن کو سنو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور خاموشی سے سننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم کو سننے کے لیے۔ کتنا اعجاز ہے قرآن کا، کتنا مقام ہے قرآن کا، اور کتنا مرتبہ ہے اس قرآن کا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسے سننے کے لیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں سننے کے لیے۔ کتنا مقام ہے اس کلام کا۔ اس کلام کو آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے مقام کو سمجھیے، اپنے مرتبے کو سمجھیے کہ ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے پھر دوسروں کو پڑھائے، قرآن کے علم سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہترین آدمی ہے، دنیا میں اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا دولت مند ہو جائے، مالدار بن جائے، ایم ایل اے ایم پی بن جائے، بادشاہ وقت بن جائے، پوری دنیا کا حاکم اعلیٰ بن جائے، لیکن قرآن پڑھنے والے سے مقام اور مرتبے میں وہ آگے نہیں ہے۔ تم آگے اپنے مقام کو سمجھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن پڑھا پھر دوسروں کو پڑھایا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور پھر اسی قرآن کے ذریعے سے جب اس پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دے، پڑھنا چھوڑ دے، ذلت و پستی عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا مقام مرتبہ ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رات کو میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، رات میں قرآن کریم کی میں تلاوت کر رہا تھا، سارے لوگ سو رہے تھے، اٹھ کے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ سامنے گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بچہ بھی سامنے تھا، سو رہا تھا غالباً۔ جب بھی میں قرآن کریم پڑھنے لگا گھوڑا بدگنے لگا، میں رک جاتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر قرآن کریم، گھوڑا بھی رک جاتا تھا، پھر قرآن کریم کو پڑھتا، پھر گھوڑا بدگنے لگتا، میں رک جاتا، گھوڑا بھی رک جاتا۔ کئی بار ایسا میں نے کیا، مجھے ڈر لاحق ہوا کہ میرا بچہ سامنے سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اپنے بدکنے کی وجہ سے میرے بچے کو نقصان پہنچا دے، میں ڈر گیا۔
پھر بچے کو میں اپنے پاس لے آیا اور پاس لانے کے بعد میں نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف میں نے دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ سائبان نظر آتا ہے. یہ میں نے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں ایسا اور ایسا دیکھا ہے اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیلیں بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے کیا ہے اس طرح قرآن پڑھنا شروع کیا, اس طرح گھوڑے بھی دکنے لگے, پھر میرا بچہ سامنے تھا, ڈر لاحق ہوا, میں نے کیا ہے اپنے پاس لے لیا وغیرہ. پھر میں دیکھا سائبان کی طرح نظر آیا, میں باہر ہو گیا گھر سے کہ اچھی طرح سے دیکھوں کیا چیز ہے. تو بادل نما نظر آ رہا ہے, اس میں چراغوں جیسی روشنی نظر آ رہی ہے. میں دیکھا, اس کے بعد پھر یہ چیز غائب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسید ابن حضیر تمہیں معلوم ہے وہ کون سی چیز تھی؟ کہا نہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. کہا وہ فرشتے تھے. فرشتے تھے. قرآن کریم جس خوبصورتی سے آپ پڑھ رہے تھے اور جس لگن سے پڑھ رہے تھے اور جس سریلی آواز سے پڑھ رہے تھے, بہترین انداز میں آسمان سے فرشتے سننے کے لیے آئے تھے. اگر آپ نہ دیکھتے اسے, گھر سے باہر نہ آتے, یوں ہی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے صبح تک, وہ فرشتے صبح تک کیا ہے ویسے ہی رہتے, اور صبح کے وقت لوگ بھی فرشتوں کو دیکھتے باقاعدہ. میں بتلا رہا تھا, بخاری کی حدیث ہے, قرآن کریم پڑھنے کی یہ فضیلت ہے, یہ اس کا مقام ہے, یہ مرتبہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسے سننے کے لیے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ اس کا مقام, مرتبہ, یہ فضیلت ہے. آئیے ایک حدیث میں اور آپ کو بتلاؤں. باتیں بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا, وقت زیادہ ہو رہا ہے. طبرانی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. حدیث یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں کہ قیامت کا دن ہوگا, یہ قرآن آئے گا صاحب قرآن کے پاس. جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا ان کے پاس قرآن ایک آدمی کی شکل میں آئے گا, تھکا ماندہ کمزور آدمی کی شکل میں. ایسا لگے گا کہ بہت دور سے سفر کر کے تھکا ماندہ کمزوری کے حالت میں کیا پہنچا ہوا ہے. صاحب قرآن کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا حل تعریفونی, کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس صاحب قرآن کہے گا نہیں, میں نہیں پہچانتا ہوں. ابھی اپنا تعارف کرائے گا. کون تعارف کرائے گا؟ اپنی پہچان بتلائے گا. یہ قرآن کریم جسے آپ پڑھتے ہیں, اپنی پہچان, اپنا تعارف یہ قرآن کرے گا. اس وقت میں وہی ہوں جس نے تجھے رات بھر جگایا ہے. یعنی تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے رات بھر جاگ کر, میں وہی ہوں. گرمی میں میں نے تجھے پیاسا رکھا ہے. گرمی کے موسم میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, پانی پیاس لگتی تھی لیکن پانی نہیں پیتے تھے. تلاوت قرآن میں محو اور ڈوبے ہونے کی وجہ سے میں وہی ہوں. یہ قرآن کریم بیان فرمائے گا قیامت کے دن صاحب قرآن کے پاس آ کر, اور پھر یہ قرآن کریم کہے گا اس وقت میری سفارش پر اللہ تعالیٰ, سنیے غور سے سنیے گا قرآن کا مقام, مرتبہ, اور آپ نے جس میدان کو چنا ہے, گھر و بار کو چھوڑ کر, ماں باپ کو چھوڑ کر, بھائی بہن کو چھوڑ کر, گاؤں کو چھوڑ کر, سماج کو چھوڑ کر, محلے کے بچوں کو چھوڑ کر آپ یہاں آئے ہیں جس علم کو حاصل کرنے کے لیے, جس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے, اس کی وجہ سے وہ سنیے. قرآن کہے گا میری سفارش پر آج اللہ صاحب قرآن کو ان کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت کا پروانہ عطا کرے گا اور ان کے بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ عطا کرے گا.
اور صاحب قرآن کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھے گا اللہ رب العالمین۔ کیا مقام ہے قرآن کا، قرآن پڑھنے والے کا، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی قرآن کی سفارش کی وجہ سے صاحب قرآن کو، جو دنیا میں قرآن کو پڑھتا تھا، دوسروں کو پڑھاتا تھا، حفظ کرتا تھا، اللہ رب العالمین اسی قرآن کی سفارش کی وجہ سے اس صاحب قرآن کو ایک ہاتھ میں بادشاہت کا پروانہ، دوسرے ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ، سب سے بڑی کامیابی۔ بادشاہت سمجھ رہے ہیں؟ آج دنیا میں بادشاہ بننے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، عہدہ لینے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، گنا نہیں سکتے، صرف کرسی کے لیے کہ میں لیڈر بن جاؤں، وقت کا ایم ایل اے بن جاؤں، وقت کا ایم پی بن جاؤں، وقت کا پرائم منسٹر بن جاؤں، چیف منسٹر بن جاؤں، اقتدار میرے ہاتھ میں آ جائے، کرسی میرے ہاتھ میں آ جائے، حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے اشارے پر سارے لوگ چلنے لگے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آج دنیا میں لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، عزیز بچوں، قرآن کو یاد کر لو، قرآن صحیح سے پڑھ لو، یہ بادشاہت تمہیں ایسے ہی ملنے والی ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا صرف اتنی ہی کماؤ جتنی سے زندگی گزر بسر ہو جائے، اتنی ہی کمانے کی فکر کرو۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں بادشاہت مل جائے، اس کی فکر نہیں کرنی ہے۔ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھو، پڑھاؤ، عمل کرو، یہ بادشاہت آپ کو ملنے والی ہے۔ ایک ہاتھ میں بادشاہت کا پروانہ، دوسرے ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ، پھر سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ لوگ آج پیسوں سے خرید کر دنیا میں لوگوں سے عزت مانگتے ہیں، آپ کو پیسے سے خرید کر عزت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن میں تمہاری عزت رکھی ہے، تمہارا وقار رکھا ہے، تمہاری عظمت رکھی ہوئی ہے، اسے تم سنبھالو۔ اور سنیے، والدین کے لیے کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنی فضیلت ہے، یہ تو صاحب قرآن کی فضیلت میں نے بتلایا۔ والدین جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں، حفظ کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے مدرسوں میں اساتذہ کے پاس بھیجتے ہیں، ان کا مقام مرتبہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ والدین کو، صاحب قرآن کے ماں باپ کو اس دن 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے، ان کو، انہیں بھی عزت دی جائے گی، ان کا بھی مقام ہوگا، ان کا بھی مرتبہ ہوگا۔ کتنا مقام، کتنا مرتبہ، کتنی فضیلت، کتنی عظمت ہوگی، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والدین، صاحب قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، انہیں 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ 2 قیمتی لباس جو والدین کو پہنائے گئے ہیں، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں دنیا وما فیہا، یہ پوری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، ان سب ساری دولتوں سے کیا ہے زیادہ بہتر والدین کے وہ لباس اس دن ہوں گے جو صاحب قرآن کے والدین ہوں گے، جو ان کو پہنایا جائے۔ ان کی لباس کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ عزت کہ دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہیچ ہے، حقیر ہے، یہ والدین کو مقام ملے گا، یہ ان کو عزت ملے گی۔ والدین پوچھیں گے اللہ رب العالمین سے اس ہمت افزائی اور اس عزت افزائی کے لیے کہ اللہ مجھے یہ عزت کہاں سے ملی ہے، یہ لباس پہنائے گئے ہیں اور اتنا مقام، اتنی اہمیت دی گئی ہے اور اتنی عزت کی گئی ہے، اس عظمت پر بٹھایا گیا ہے، کارن وجہ پوچھیں گے کہ معلوم نہیں ہو پا رہا اس درجے میں ہم دونوں کو فائز کیا گیا۔ اللہ جواب دے گا، بیان کرے گا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ نے بھیجا تھا مدرسے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی عزت ہے، اس علم کو تم حاصل کر رہے ہو۔ عزیز طلبہ، اس لیے تم اسے کمزور نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کرو۔
خیرکم من تعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ یہ بہترین علم ہے جو دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ کیسے عزت؟ وہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے سن لی ہے۔ چند صورتیں جن کی بڑی فضیلتیں ہیں، وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے رسول تم سورہ بقرہ سیکھو۔ کیوں؟ سورہ بقرہ سیکھنا یہ باعث برکت ہے اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادوگروں کا اثر، اس کا جادو کیا ہے سورہ بقرہ پر نہیں چلے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے رسول خاموش رہنے کے بعد آپ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو سیکھو، اس لیے کہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن صاحب قرآن کے لیے سائبان بنے گی، سایہ کریں گی قیامت کے دن چمکدار انداز میں۔ جو دنیا میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں یہ صورتیں سایہ بن کے آئیں گی، چھتریوں کی مانند، بادل کی مانند، پرندوں کی ٹولیاں جو جاتی ہیں نیچے سایہ بن جاتا ہے، اس انداز میں یہ سایہ کریں گی صورت۔ تو قرآن اور قرآن کی صورتوں کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے جس علم میں تم لوگ آئے ہوئے ہو حاصل کرنے کے لیے اسے دل سے، لگن سے، اخلاص کے ساتھ اسے حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر دنیا میں کیا اس علم کو پہنچانا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا اخلاص ہونا ضروری ہے، اخلاص کے بغیر سب میں پانی پھر جائے گا۔ اساتذہ یہ آپ کے مربی ہیں، روحانی باپ ہیں، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی رہنمائی یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی رہنمائی کے بغیر، ان کی عزت و احترام کے بغیر اور ان کی خدمت کے بغیر آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے ہیں، کچھ دوسرا علم نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ جو آپ کے پیچھے اتنی محنت کر رہے ہیں یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس لیے ان کو اپنا روحانی باپ سمجھتے ہوئے ان کی بھی خدمت کرنی ہے، انہیں بھی عزت کرنی ہے، اور انہیں بھی ادب و احترام کرنا ہے، اور ان کے اشارے پر کیا ہے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو دنیا آخرت میں کامیاب بنائے، اور جس مقصد کے خاطر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اللہ رب العالمین اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ طلبہ دور دراز سے یہاں پر علم حاصل کرنے کے آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان طلبہ کا آنا قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے طلبہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان کے مقصد میں مکمل طور پر کامیابی عطا فرما۔ والدین نے جس مقصد کے خاطر اپنے بچوں کو کیا ہے اپنے سے جدا کر کے یہاں پر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین تو ان کے ارمانوں کو، ان کی خواہشوں کو، ان کی آرزوؤں کو تو قبول عطا فرما، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان بچوں کو بنا دے کہ اللہ رب العالمین یہ بچے مستقبل میں کیا ہے پوری دنیا کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اپنے ملک کی خدمت کرنے والے بن جائیں، معاشرے کی خدمت کرنے والے بن جائیں، سوسائٹی کی خدمت کرنے والے بن جائیں، علم سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائیں، ادب طریقہ کیسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ ان سب چیزوں کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو ہم سب کو کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔